بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو تمہاری خدمت میں 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پراثر جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ لبید بن عاصم نے اس لڑکے سے ساز باز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال لگے ہوئے تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادو کرنیاں تھیں، اس نے ان سے جادو کروایا۔ بہرحال اس جادو کے سامان کو ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا سال لگا۔ دوسرے چشمائی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت تھے اور آخری 3 دن زیادہ سخت تھے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک ہی محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ لی ہو یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے واعظ میں اور اپنے خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو۔ آخرکار آپ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا تھے، آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی یا غنود کی طاری ہو گئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھنی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے ہیں، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں، ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں رکھا ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں زروان کی تہ میں پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کا پانی گدلا ہو رہا ہے اور آس پاس کے درختوں پر جو پھل لگے ہیں ان کی مشابہت سانپ کے پھن سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کنویں کا پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تاند کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرے کھولتے جاتے۔ اس طرح ساری گریں کھل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا اور طبیعت میں جو بھاری پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔
کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف اس کو لوگوں کو بھڑکاؤں. یہ ہے سارا واقعہ اس جادو کا. اس واقعے کا ذکر حدیث کی مستند کتاب صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے. جادو ایک حقیقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ پاک ذات ہے جن پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا، مگر اس وقت کے یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. تو آپ پر جادو کے اثر کا ہو جانا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جادوگر نہیں بلکہ بشر ہیں، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا صبح و شام قل اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو، تم ہر ایک قسم کے شر سے محفوظ رہو گے. ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو قل اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، جس کے بعد اپنے منہ پر اور اپنے جسم کے تمام حصوں پر جہاں تک آپ کا دست مبارک پہنچ سکتا تھا پھیر لیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے مجھ کو ایسا کرنے کا حکم دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو جادو کا رواج بہت بڑھ گیا ہے. انسان ایک دوسرے کی ترقی سے حسد کر رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح و شام ان آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تاکہ اس جادو کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جادو کرنے والوں کے سحر سے، حاسدین کے حسد سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.